السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو سمندروں کو اس اللہ رب العزت نے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یعنی سمندروں میں اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے پانی کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، اس کے باوجود یہ دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں اور الگ الگ ہی رہتے ہیں۔ ایک فرانسیسی سائنسدان جیک دے کوسٹو نے سمندروں کے پانیوں پر تحقیق کرتے کرتے اپنی ساری زندگی صرف کر دی اور ایک نظریہ قائم کیا جسے کوسٹو کی تھیوری کا نام دیا گیا ہے۔ کوسٹو نے دریافت کیا کہ بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کیمیائی اور حیاتیاتی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ موصوف نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آبنائے جبرالٹر کے نزدیک زیر سمندر تحقیقات کر کے یہ بتایا۔ جبرالٹر کے جنوبی ساحلوں یعنی مراکش اور شمالی ساحلوں یعنی اسپین سے بالکل غیر متوقع طور پر میٹھے پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ یہ سمندر کی پانیوں میں ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑے چشمے ایک دوسرے کی طرف 45 ڈگری کے زاویہ پر تیزی سے بڑھتے ہوئے ایک ڈیم کی طرح کنگھی کے دندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس اندر سے ایک دوسرے میں غلط ملط نہیں ہوتے۔ کوسٹو کو جب بعد میں معلوم ہوا کہ جس ریسرچ میں اس نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی اسے تو مسلمانوں کے قرآن نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا ہے، تو وہ بہت حیران ہوا اور بالآخر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوا۔ جب اس کو دکھایا گیا قرآن مجید میں، اس نے دیکھا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی دو سمندروں کو اس اللہ رب العزت نے چھوڑ رکھا ہے کہ وہاں مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے جس سے وہ آپس میں نہیں ملتے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید ایک سائنسی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تمام کے تمام علوم بشمول سائنس کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے۔ اور بار بار قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔